اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ محنت کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہے وہ مجھے اپنی رحمت سے معاف کرے، اور مجھے ریاکاری شرک سے بچائے، اور میرا یہ محنت کرنا، قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا، میرا یہ آپ لوگوں کے لیے چن چن کر آیتیں لے کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسے میری اصلاح کا اور میری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میرے عزیز بھائیوں، مقصد میرا کیا ہے؟ مقصد میرا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، اور مجھے بخش دے، معاف کر دے، اور میری آخرت بہترین بنا دے۔ یقیناً سب مسلمانوں کا یہی مقصد ہے، لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے کہ میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں موت کے وقت موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا، بھائیوں کو نصیحت کرنے کا، اپنے عزیز و اقارب کو نصیحت کرنے کا، یا اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو وصیت کرنے کا۔ تو آج اللہ رب العزت نے الحمدللہ صحت و تندرستی دی ہے، آج وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، الحمدللہ تندرستی بھی ہے، جوانی بھی ہے، تو کیوں نہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے میں اپنے جو خیالات ہیں، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنے بیوی کے سامنے، اور اپنے ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے یہ خیالات رکھوں کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا تھا، میں آپ سے کیا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید میں سورۃ اللقمان ہے، جو بہت ہی پیاری اس میں وصیت اور نصیحت کی گئی ہے اپنے بیٹے کو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اسے یہ نصیحت کی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سورت کا مکمل ترجمہ پڑھے، اس میں بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں، بہت سارے مسئلے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کو کیسے ماننا ہے، اللہ کو جو مانے گا اس کو جنت ملے گی، جو نہیں مانے گا اس کو میں جہنم کا بالن بنا دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میری اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، پھر اس کو میں سزا دوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی پاک اور صاف کتاب ہے، جس میں اللہ رب العزت بار بار یہ بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو، ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اگر ہم نے فائدہ حاصل نہ کر سکے، استفادہ حاصل نہ کر سکے، تو میرے عزیز بھائیوں پھر پچھتانا کیا کام آیا جب چڑیا چگ گئی کھیت، کہ جب ہماری موت آ گئی، ہم مر گئے، پھر اس کے بعد ہم نہ بول سکیں گے، نہ چال سکیں گے، پھر تو اللہ کا ہی معاملہ ہے، اللہ ہی جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج ہمارے پاس زندگی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعمال کر لیں۔ میرے عزیز بھائیو، ایسے عمل کر لیں جس سے میرا رب راضی ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، اور ایسے عملوں سے بچ جائیں کہ جو جہنم کا بالن ہمیں کہیں اللہ معاف کرے نہ بننا پڑ جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے کیا کہنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہی خواہش ہے میری کہ میرے بعد جو میرے بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ نیک رستے پہ چلیں، سیدھے رستے پہ چلیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اور اس کے علاوہ جو معاملات کر سکتے ہیں وہ قرآن مجید پہ عمل کریں، حدیثوں پہ عمل کریں۔ تو یہی ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں چاہے گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، میرے بچے نیک ہوں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے نیک ہوں، اچھے کام کریں، سیدھے رستے پہ چلیں۔ کوئی بندہ اب یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے ڈاکہ ماریں، چوری کریں، زنا کریں، شراب پئیں، ایسا کوئی بھی والدین نہیں چاہتا۔ تو میرے عزیز و اقارب، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ سب بھی یقیناً یہی چاہتے ہوں گے کہ ہمارے بچے نیک بنیں، نیکی پھیلائیں، سیدھے رستے پہ چلیں،
قرآن مجید پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے صالح ثواب کا ذریعہ بن جائیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ نیک اولاد ہی یقیناً صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں، میری بیوی، میری بیٹیوں، آتی اللہ و آتی رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر کامیابی چاہتے ہو تو۔ اپنی زندگی میں بھی اسلام کو لاؤ، اس پہ عمل کرو، قرآن مجید کو پڑھو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، اور اپنی زندگی میں بھی اس پہ عمل کرو اور دعائیں کرو، مغفرت کی دعائیں کرو، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی کامیابی کی دعائیں کرو، جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں کرو، اور جب بھی دعا کرو تو مجھے اس ادنا سے طالب علم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھو، کیونکہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مجھ سے کوئی غلطی، کمی کوتاہی ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا، کیونکہ پھر پتہ نہیں موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ اب تو موقع ہے، میں نے اپنے دل کی بات آپ سے کہہ دی، تو یقیناً آپ میری باتیں جو بھائی سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں کہ یا میں نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں، اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، اور میرے عزیز و اقارب، میرے بچوں، میری بخشش کی دعائیں کرتے رہنا۔ اگر میرے سر پہ کوئی قرض ہو تو کوشش کر کے وہ قرض اتار دینا، آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ زندگی میں نے بہت کوشش کی قرضہ اتارنے کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر ہے تو ڈائری کے اوپر، جو دکان کے اندر ڈائری ہے، کتاب ہے، اس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے جتنا مجھ پہ قرض ہے، تو برائے مہربانی اتار دینا تاکہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ اور جو میرے دوست، عزیز و اقارب، میرے بھائی، بازار والے، دکاندار میری باتیں سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں نے آپ کا دل دکھایا ہو یا کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں بھائی جان، مجھے معاف کر دینا میرے عزیز و اقارب، میرے ہمساؤں، میرے دکانداروں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں۔ زندگی میں انسان سے بہت ساری خطائیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو میں بھی انسان ہوں، جب مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، جب کبھی میں نے آپ کا دل دکھایا تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ جب بھی نماز پڑھیں اور دعا کریں تو میرے لیے دعا کرنا بخشش کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، 1 منٹ کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ کب موت آ جانی ہے، آج آ جانی ہے، کل آ جانی ہے، سال کو آنی ہے، 5 کو آنی ہے، 10 کو آنی ہے۔ تو زندگی میں اگر میں زندہ ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، تو میرا مذاق نہ اڑانا، یہ نہیں کہ موت سے میں ڈر گیا، مرنا سبھی نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ نصیحت ہے، وصیحت ہے اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے والوں کو، دوستوں کو، دکانداروں کو، ہمساؤں کو، یہ میری نصیحت ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو میں نے کمی کوتاہی کی ہو مجھے معاف کر دینا، اور جو مجھ سے زیادتی ہوئی ہو تو میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور آپ بھی معاف کر دینا، اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہو وہ بھی معاف کر دینا، اور جو میں نے آپ کا قرض دینا ہو، کو پیسہ دینا ہو، تو آپ میرے گھر والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے بھائیوں سے، میرے بچوں سے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کیسے بھی کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرض ادا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے۔ اور میری بیٹیوں سے یہی میری درخواست ہے، یہی نصیحت کہ ہے بچیوں، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، اور جب بھی موقع ملے دعا کرنے کا میرے لیے استغفار کرنا، اور میری بیوی سے یہ میری نصیحت ہے کہ بچوں کا خیال رکھنا، بچیوں کا خیال رکھنا، اور کوشش کر کے بیٹیوں کا نکاح میں جلدی کرنا تاکہ بیٹیاں اپنے گھر والی ہو جائیں، اور جب بھی آپ نماز پڑھیں، دعا کریں تو میرے لیے استغفار کرنا، اور یہی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری کمی کوتاہی معاف کرے، مجھے بخش دے۔ اپنے بھائیوں سے بھی میری یہی نصیحت ہے کہ بھائیوں، زندگی میں آپ کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو، ناانصافی کی ہو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ بھی میرے لیے معافی کی دعا کرتے رہنا۔ اور اپنے ابو سے بھی یہی نصیحت ہے، ابو جان،
میں نے آپ کا دل دکھایا ہو، کمی کوتاہی ہو، مجھے معاف کر دینا، کیونکہ جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا تھا میری امی تو فوت ہو چکی تھی، دونوں امیاں جو میری ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں، تو میں ان کے لیے بخشش کا دعا اپنی زندگی میں بھی کرتا ہوں اور اب بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشی فرمائے، اور میرے جو فوت شدگان ہیں ان کو بخش دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور جو میرے زندہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ چلائے۔ اور میری جو بہنیں ہیں ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے کہ میری پیاری بہنوں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کمی کوتاہی کی ہو، آپ سے زیادتی کی ہو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا اور میرے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنا۔ دیکھو میرے بچوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز و اقارب، پھر موقع ملے نہ ملے تو اب تو موقع ہے، میں ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں، تقریریں بیان پر بھر رہا ہوں۔ مقصد کیا ہے یہ بننے کا کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے معاف کر دے۔ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، میں اللہ رب العزت سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ آپ گواہ ہو جائیں میرے عزیز، میرے بھائی، میری بیٹیاں، کہ اللہ رب العزت سے میں نے معافی مانگی ہے، اللہ بھی مجھے گواہ کافی ہے، اور آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ کمی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی بد اخلاقی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ مقصد آپ کو رلانا، آپ کو تڑپانا نہیں ہے، مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ راضی ہوں گے یقیناً میرا رب بھی مجھ سے راضی ہوگا، یقیناً جب آپ مجھے معاف کر کے میرے لیے دعائیں کریں گے تو یقیناً میرا رب بھی مجھے بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیز و اقارب، میرے ملنے والوں، میرے بازار والوں، میرے گھر والوں، میرے دوستوں، میرے رشتہ داروں، میرے عزیز و اقارب، سب سے میری یہ درخواست ہے کہ سب تک میری یہ ریکارڈنگ پہنچائی جائے، سب کو سنائی جائے۔ جس بھائی کے ساتھ میں نے زیادتی کی میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں، وہ میرے لیے دعائے استغفار ضرور کرے اور مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ اکبر، میری عزیز بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو گھر میں رہنے والے میرے افراد ہیں، میری بیوی، میرے بچوں، میرے بیٹوں، نیک راستے پہ چلنا، نیکی کو پھیلانا۔ نیک راستہ یقیناً جنت کی ضمانت ہے، اور جو برا راستہ ہے وہ گمراہی اور شیطان کو خوش کرنے والا راستہ ہے، اس سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔